اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈوانس مبارک ہو۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے اس مقدس اور بابرکت دن کے عوض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں آمد کے عوض ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دین حق کی پہچان نصیب فرمائے، سرکار کی خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے، سرکار کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کی آمد کے صدقے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس رزق کی قلت ہے اللہ پاک اپنے غیب سے ان کے تمام انتظامات فرمائے، جو لوگ بے اولاد ہیں فجتاً پاک کے صدقے اللہ ان کی خالی جھولی آباد فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ کریم اپنے حبیب کی محبت سے ان کے تمام قرضہ جات کا خاص انتظام قائم و دائم فرمائے، جو لوگ بہت زیادہ حد تک ذلت و رسوائی کا شکار ہیں اللہ کریم ان کو ہر قسم کے شر سے خرابی سے محفوظ فرمائے، جو لوگ بہت زیادہ حد تک برائی اور بدی پر قائم ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو دین احمد کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اپنے پیاروں کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کی بخشش فرمائے، دونوں جہان آسان فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی رات کے حوالے سے خاص ذکر بتانے چاہ رہا ہوں، وہ افراد جو ساری زندگی تنہا رہے ہیں، جو غربت کی چکی پیستے رہے ہیں، جو آفات کی دلدل میں رہے ہیں، ہر وقت پریشانیاں، گردشیں، نقصانات، مسائل، مشکلات کا شکار رہے ہیں، وہ افراد جو بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، جن کو آج تک حق نہیں ملا، جن کو انصاف نہیں ملا، جن کو اپنے گھر میں امن نہیں ملا، جن کے گھر میں بے سکونی ہے، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے نفرتیں آفتیں ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت شیاطین حاسدین فاسقین کی بری نظر ہے، جن لوگوں کے گھروں پر ان خطرناک چیزوں کا قبضہ ہے، اور وہ افراد جو بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور بابرکت محفل جو سجائی جا رہی ہے، اللہ کریم کی ذات اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کے صدقے سب کی تمام خطائیں معاف فرما کر سب کو ہر طرح سے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے حبیب کی محبت کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، ہدایت کا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ جس پر اس کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اس کا غضب ہوا، اللہ کریم ہم سب کی دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عمل کا طریقہ سماعت کریں، جو ہمارا عمل ہے جس میں سب سے پہلے نماز توبہ ہے، نماز توبہ سے پہلے کچھ خیرات ہیں، خیرات میں آپ گھر میں بھی کوئی چیز تقسیم کر سکتے ہیں، یا آنے والا جو دن ہوگا اس کے موقع پر بھی کچھ تقسیم کر سکتے ہیں، سرکار کی خوشی منانے کی خواہش دل میں قائم ہونا ضروری ہے، جتنے بھی افراد نے اس عمل سے کامیابی حاصل کرنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت کو اپنے دل میں داخل کرنا ہے، ان کے تمام درجات رب کریم اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کے صدقے پورا فرمائے گا، ان کی تمام خطائیں تمام کوتاہیاں معاف فرمائے گا، اللہ کریم اپنے پیاروں کی محبت اور چاہت کے صدقے سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ طریقہ عمل سماعت فرمائیں،
نماز عشاء ادا کریں گے۔ نماز عشاء کے بعد 8 نوافل ادا کریں گے۔ پہلے 2 نوافل توبہ کی نیت سے، دوسرے 2 نوافل عبادت کی نیت سے، تیسرے 2 نوافل شکرانے کی نیت سے، چوتھے 2 نوافل حاجت کی نیت سے۔ 8 نوافل مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد ہر فرد بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے فاتحہ خوانی کریں گے۔ اول و آخر درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ پیش کرنے کے بعد تمام کے تمام افراد قرآن حکیم کو کھولیں گے۔ قرآن حکیم کو کھولنے کے بعد سورۃ یاسین اور سورۃ فتح، یہ 2 سورتیں لازمی تلاوت کریں گے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد تمام افراد دعا کریں گے۔ اس دعا میں آپ جو بھی آرزوئے دل ہے، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی حاجات ہیں، سب رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جیسے آپ یہ کلام پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے دوران ہی آپ کو مختلف کیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں پر جنات ہوں گے ان لوگوں کو گھٹن محسوس ہوگی، جن پر جادو ہوگا ان لوگوں کو بہت زیادہ خارش محسوس ہوگی، جو لوگ بہت زیادہ حد تک گردش نحوست کے چکر میں ہوں گے ان لوگوں کو بہت زیادہ حد تک بے چینی محسوس ہوگی اور وہ ایسے جیسے ان کا سانس بند ہونے لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ افراد جن کے اوپر بہت زیادہ مسائل اور مشکلات پڑی رہیں گی، ان کی زندگی کے اندر خرابیاں یا خامیوں کا کام کر رہی ہیں، جو گردشوں، نفرتوں، نفاستوں، حاسدین کی بری نظر، بہت زیادہ حد تک مسائل کا شکار ہیں، تو وہ تمام افراد اپنی کیفیت میں سب سے زیادہ اندھیرا اور طوفان کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں، وہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی ریاضتیں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ مکمل نہیں ہو پاتے اور ان کی گردش اور آفت ان کو بہت زیادہ تک نقصان اور مشکلات کی طرف کھینچ دیتی ہے۔ یہ تمام افراد کو پتہ چل جائے گا اگر آپ لوگوں کی کیفیت میں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس وقت آپ فوراً اطلاعات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہیں پہ جو آپ سنیں گے یہیں پہ آپ اپنا کمنٹ پیش کر دیں گے کہ ہمیں یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ مکمل 1 گھنٹے کے لیے یہ ایکٹیویٹی چینل پر ایکٹیو ہوگی اور ہر فرد کی کنڈیشن کے حساب سے اس کو جواب ملے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام افراد جب یہ 2 صورتیں اکٹھی پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دعا کرتی ہیں۔ کچھ افراد اگر نہیں بھی پہنچ پائیں گے کمنٹ تک تو وہ تمام افراد اس کنڈیشن میں 11 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے اور بہت زیادہ جنتوں کی خاص توجہات کو ذہن میں رکھ کے وہ یہ آگے صورت کو پڑھیں گے۔ تمام کے تمام افراد اس کلام کو پڑھیں گے، مکمل کرنے کے بعد دعا کریں گے۔ اس دعا میں جو آپ کو چاہیے وہ مانگیں گے۔ اس کے بعد جب دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد تمام افراد 4 نوافل ادا کریں گے۔ پہلے 2 نوافل توبہ کے اور دوسرے 2 نوافل شکرانے کے۔ یہ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی سا بھی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کر دی۔ اس دعا میں آپ نے امت مسلمہ کی بھلائی، آخرت کی آسانی، درجات کی بلندی، ماں باپ کی بھلائی، عزیز و اقارب کی بھلائی، قریبوں یتیموں اور مسکینوں کی بھلائی کی دعا کریں۔ یہ مکمل ہوگا۔ مکمل کرنے کے بعد جب دعا کر لیں اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے۔ شام پر آپ نے 5 منٹ مسلسل سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کلام کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سر اٹھانا ہے اور اس وقت آپ نے اپنے پاس کوئی پانی لینے ہے یا چینی لینی ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ کلمہ شہادت اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی۔ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے اور ان چیزوں کو جن لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، آفات پہ آفات آتی ہیں، مختلف جنات رہتے ہیں، مختلف شیاطین رہتے ہیں، تو وہ سب کے سب افراد اس پانی کو پئیں گے بھی صحیح اور اس کو اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے گھر کے اندر سے ساری آفتیں گردشیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کی 2 شرائط ہوں گی۔ ایک تو آپ نے 5 وقت نماز کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے، دوسری چیز باوضو رہنا ہے اور بہت زیادہ حق اور سچ کے معاملات کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے، سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ شروع کرنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں گے اور اپنے نام کے ساتھ ڈن کریں گے۔ جزاک اللہ۔